ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہوا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے. آج ہم پہنچے ہیں ماہ مبارک کے آخری عشرے میں. اللہ رب العالمین ہمیں بھرپور محنت کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی, وہ جو بد دعا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماہ رمضان آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. یہ فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آمین کہا اس پر کہ تباہ ہو جائے, ایسا شخص برباد ہو جائے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری عشرہ ہے, ایسا پیارا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ہے. ایسا پیارا موقع کہ نبی مکرم علیہ السلام اکثر اعتکاف کی حالت میں ہوتے. ایسا پیارا عشرہ ہے کہ اس کی طاق راتوں میں سے ایک رات وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے. ایسا پیارا عشرہ ہے کہ امت کی ہماری آپ کی ماں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کمر کس لیتے اور پوری رات قیام فرماتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے. یہ حضور کا اسوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے. اپنی فکر کریں, گھر والوں کو بھی بیدار رکھیں, راتوں کا قیام بھی ہو, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اللہ سے لو لگانا. تراویح کا بھی اہتمام ہے, دن میں روزے کا بھی اہتمام ہے, تلاوت قرآن کا بھی اہتمام ہے, اور آئندہ کا عزم اور ارادہ بھی تو کرنا ہے. اللہ کو مانگ لینا ہے, اللہ کو پا لینا ہے. روزے کا حاصل کیا بتایا گیا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ بے شک میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اور ایک روایت ہے الصوم لی وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اللہ خاص بدلہ عطا کرے گا اور اللہ فرماتا ہے میں ہی بدلہ ہوں. تو یہ مہینہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ. پکار تو لگی ہوئی ہے, اللہ تو دینے کو تیار ہے. ہمارے ارادے کیا ہیں؟ سچی پکی توبہ. کتنا پیارا ماحول ہے مساجد میں, کتنا پیارا ماحول ہے گھرانوں کے اندر, قرآن کھلا ہوا ہے, سبحان اللہ, روح بیدار ہے, الحمدللہ, سینکڑوں رکعتیں ادا ہو رہی, الحمدللہ, مانگ رہے ہیں. رمضان کی بات کا کیا ارادہ ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کیا ضرورت ہے؟ ایسی محنت ہو کہ جنت ہمیں مل جائے, جہنم سے آزادی مل جائے. اللہ ہم سب کا رحیم رب, کریم رب, عفوٌ, جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, معافی کو پسند فرماتا ہے, ہم سب کو معاف فرما دے. آئیے اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ تو سبحان اللہ ترغیب و تشویق دلاتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, زیادتی کر بیٹھے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی تو پکار لگی ہوئی ہے. ہم مانگنے والے بن رہے کہ نہیں, رونے والے بن رہے کہ نہیں, گڑ گڑانے والے بن رہے کہ نہیں, اللہ کو پا لینے والے بن رہے کہ نہیں, اور اللہ کے حضور سچی توبہ. قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کر لو. اللہ تو دینے کو تیار ہے. توبہ کیا ہے؟ پلٹ آؤ. نمازیں چھوڑ رکھی تھی رمضان سے پہلے, اب رمضان کے بعد بھی نمازوں کے پابند ہو جاؤ. قرآن تم نے بند کر دی تھا رمضان سے پہلے, رمضان کے بعد بھی قرآن کو کھول لو. حرام میں کہیں مبتلا تھے, حرام کو چھوڑ دو. بے حیائی فحاشی اور یعنی کے کاموں کو مبتلا ہے, چھوڑ دو. گھر والوں کو ناراض کر رکھا ہے, دل دکھا رکھا ہے ماں باپ کا, منا لو ان کو. بیوی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہو, منا لو بیوی کو. پڑوسی کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق کر رکھی, تنگ کر رکھا ہے, معافی تلافی کا معاملہ کر لو. کسی کا حق مار رکھا ہے, واپس کر دو. قرض لے کر بیٹھے ہو, واپس کر دو. وراثت کا حصہ اڑا بیٹھے ہو, واپس کر دو. یہ ہے توبہ. توبہ کہنے کا نام توبہ نہیں ہے, بلکہ اصل توبہ ہے پلٹ آنا, گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف. روزے کی حالت میں ہم نے حرام کو چھوڑ دیا, حلال کو چھوڑ دیا نا. روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑ دیا, کھانا پینا, اب حرام کو چھوڑا جائے. ایک روزہ رمضان کا ختم ہو جاتا ہے غروب پر, اور رمضان کے روزے رمضان کے آخری دن ختم ہو جائیں گے, لیکن ایک روزہ پوری زندگی کا رمضان کے بعد بھی چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اسے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. سچی توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ. اور ایک آخری توبہ کیا ہے؟ ہم اہل پاکستان کی توبہ. جی ہاں, ہم نے ملک اسلام کے نام پر لیا. 14 اگست کی تو چھٹی منائی جاتی ہے. میں تو گزارش کروں 27 شب میں گفتگو ہو پاکستان کے تعلق سے. 27 شب میں یہ پاکستان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, تو جذبات بڑے پیارے ہوتے. 27 شب میں دل بڑے نرم ہوتے ہیں, اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے, تو یاد آئے گا کس بڑے مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا.
اس قوم کی توبہ کیا ہے؟ ملک لیا تھا اسلام کے نام پر، ملک کا استحکام بھی اسلام کے ساتھ وابستہ، ملک بچے گا تو اسلام کی وجہ سے بچے گا، حالات سدھریں گے تو اسلام کی وجہ سے۔ ہم بھی دعا کریں ہمارے عوام کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سچی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا نفاذ اس سرزمین پر جس مقصد کے لیے ملک کو حاصل کیا گیا تھا، یہ توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت رمضان کے بعد بھی ہمیں میسر آئیں گی۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com